پڑھائی لکھائی کی مہارت۔ سوال نمبر 3، مثال کے مطابق ارکان سازی اور الفاظ سازی کریں۔ بچوں، الف کے تحت ایک مثال دی گئی ہے۔ اسی مثال کے مطابق ارکان سازی کرتے ہوئے لفظ مکھیاں بنائیں گے۔ اب ہم اگلے اجزاء میں دیے گئے ارکان کو ملا کر لفظ بنائیں گے۔ بے، اس، کو، لوں۔ بچوں، یہ بنے گا اسکولوں۔ جیم، خ، تر، ناک۔ بچوں، یہ بنے گا خطرناک۔ دال۔ بچوں، دال کے تحت ارکان مل کر بنائیں گے ٹا، ای، فا، یڈ، یعنی ٹائیفائڈ ہے۔ بچوں، اس میں ارکان مل کر بنائیں گے مو، تا، وا، زن، یعنی متوازن۔ لیجئے بچوں، یہ سرگرمی ہم نے مکمل کر لی۔ اب ہم اگلی سرگرمی کریں گے۔ الفاظ میں نہ پڑھے جانے والے حروف۔ اردو میں بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ حروف لکھے تو جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے۔ مثال کے طور پر عبد الرزاق میں دال کے بعد الف لام آتا ہے جو لکھنے میں تو آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا۔ اس طرح لفظ خود میں واو لکھنے میں آ رہا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا۔ اس طرح کے حروف دو قسم کے ہوتے ہیں: الف شمسی حروف، بے واو مادولا۔ الف شمسی حروف۔ شمسی حروف سے مراد وہ حروف ہیں جن سے پہلے اگر الف لام آ جائے تو لام پڑھنے میں نہیں آتا، جیسے الشمس، الشمس، عبد الشکور وغیرہ۔ شمسی حروف یہ ہیں: تے، سے، دال، زال، رے، زے، سین، شین، صاد، زواد، توئیں، زوئیں، نون، لام۔ بے واو مادولا۔ واو مادولا سے مراد وہ واو ہے جسے خے کے بعد لکھا جاتا ہے۔ ایسا واو لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر خواب، خواب، خود، خود وغیرہ۔ سوال نمبر 4، دیے گئے الفاظ میں ہجوں کی پہچان کیجیے اور الفاظ میں ان حروف کی نشاندہی کیجیے جو پڑھنے میں نہیں آ رہے۔ جمال الدین، اس لفظ میں الف لام نہیں پڑھا جا رہا۔ خوددار، اس لفظ میں واو نہیں پڑھا جا رہا۔ خوابناک، اس لفظ میں واو نہیں پڑھا جا رہا۔ روز نامچہ، ہر روز ہمارے سامنے متعدد واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنے روزمرہ کے مشاہدات، تجربات اور خیالات کو روز نامچے یا ڈائری کی صورت میں لکھ لیتے ہیں۔ ڈائری سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی خاص دن کیا خاص واقعہ پیش آیا تھا اور اس سے متعلق ہماری کیا خیالات تھے۔ سوال نمبر 5، اپنے روزنامچے میں چھٹی کے دن کا حال لکھیے۔ جی بچوں، آپ نے یہ روزنامچہ خود لکھنا ہے۔ درخواست نویسی، درخواست کے ذریعے سے ہم اپنی ضرورت یا مقصد کسی ذمہ دار شخص سے بیان کرتے ہیں۔ درخواست ایک قسم کا رسمی خط ہوتا ہے۔ درخواست لکھنے کا طریقہ: پہلا حصہ، پہلی سطر میں ادب سے ذمہ دار شخص کو مخاطب کرتے ہیں۔ اس کے لیے متعلقہ فرد کا نام نہیں لکھتے بلکہ صرف اس کا عہدہ لکھتے ہیں۔ دوسرا حصہ، دوسری سطر میں درخواست کا عنوان تحریر کرتے ہیں۔ اس کے بعد نئی سطر میں جناب عالی لکھتے ہیں۔ تیسرا حصہ، تیسری سطر میں درخواست کا مقصد ادب سے لکھنا چاہیے، اس لیے مقصد بیان کرنے سے پہلے لکھیں گزارش ہے یا مؤدبانہ گزارش ہے یا التماس ہے۔ اس کے بعد درخواست لکھنے کا مقصد تحریر کرتے ہیں۔ مقصد تحریر کرنے کے بعد چوتھا حصہ، درخواست گزار یا تابع فرمان لکھنے کے بعد نیچے نام، جماعت اور رول نمبر لکھا جاتا ہے۔ آخر میں دائیں جانب تاریخ لکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے درخواست نویسی سے متعلق سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ اب سرگرمی کیجیے۔ سوال نمبر 6، سربراہ ادارہ کے نام
درخواست برائے رخصت بوجہ بیماری لکھیے۔ پیارے بچوں، اب آ رہا ہے مشق کا اگلا حصہ۔